السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، السلام علیکم۔ میں ہوں طیب عثمان فاروقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹف ٹیکنیکل اینڈ ولاگز۔ آج ایک یہ سب زبردست کچھ ٹاپک ہو کے رہا ہے ساتھ پیر خطیب آپ کی حسین خدمت کے میں حاضر دم ہوں۔ کرنے کی کافی وجہ سے، عرصہ سے اور میں یہ ایک سب کچھ یوٹیوب دیکھ کر پر گیا، اقرار میں نے یہ الحسن نے بھی کہا خود تھا کو پیر کہ صاحب کے روپ میں ایک ڈھال کر ایک ویل چیئر اقرار پر بیٹھے الحسن لڑکے بھائی پر جو ہے بڑی سیم زبردست اسی ایک انداز میں ٹیم دم لے کر کے انہیں اس کے منہ بے سے بھی نقاب کیل کرنے کے لیے نکال چلے دیے ہوئے ہیں۔ ہیں، اور جو اقرار الحسن کا مطلب کہنا یہ ڈھونگی ہے کہ پیر ہیں، جیسے میں نے جو تصوف ایلوژن کے نام ماسٹر کا پر استعمال اپنا کر کے عوام سب کا کچھ بھی پہلے پیسہ سے اور پلان وقت کر کے ضائع کر یہ رہے ہیں ٹرک سب اور کو عوام کو دکھایا ہے، پیر جو ہے صاحب نا کی بھی سب اپنے کرامات دروں پر پلانٹڈ ہیں، جھکانے پہ اور یہ لگے ہوئے سب ہیں۔ بندے تو پیسے اس لے پر کر یہ کافی ٹرک لوگوں کے سب کو بیڈ دکھاتے کمنٹس ہیں آ رہے جن ہیں کو کہ کرامات کا بھائی نام اقرار دے دیا الحسن صاحب جاتا ہے۔ اچھا اور نہیں اگر کر رہے، بہت ایسا اچھا ہے۔ نہیں ہے میں تو تو ان کو پیر صاحب اپریشیٹ ہمیں کروں گا، انہوں اپنے نے ماشاءاللہ آستانہ بہت پر اچھا کام بلائیں کیا ہے۔ اور یہ اور کرامات میں ہمارے امید کرتا ہوں سامنے کہ کر کے تمام دکھائیں۔ میرے جو دوستو، آپ کا سامعین اس ہیں، بارے میں جو کیا میرے کہنا ہے؟ کون ویورز ہیں، حق پر لگ وہ بھی رہا ہے اور اس کون بات کے ساتھ جھوٹا؟ کمنٹ کر کے میرے ضرور بتائیے۔ رضامندی ظاہر کریں گے کہ ایسے ڈھونگی جو ہیں ختم نبوت کا نعرہ لگائیں یا چاہے تاجدار رسالت کا نعرہ لگائیں یا تحفظ ختم نبوت کا جو بھی نعرہ ان کا سلوگن ہو، وہ کبھی بھی اسلام کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتے۔ ایسا ان کا جو ذاتی اگر دیکھا جائے نا، ان کو ذاتی طور پر ان کا حلیہ، ان کے رہن سہن کا انداز، ان کے جو اخلاق و آداب ہیں، وہ بھی کسی طرح سے اسلام کے جو قوانین ہیں اس کے مطابق نہیں ہے۔ ایسا کبھی کسی مرد کا لباس نہیں ہوتا ہے جیسا کہ انہوں نے پہنا ہوا ہے۔ اور اس کے علاوہ ابھی جو کام ماشاءاللہ بھائی نے بڑا اچھا کیا کہ وہی جو عورتیں جن کی آنکھوں سے وہ مطلب کیلے وغیرہ نکالا کرتے تھے، زنجیریں نکالا کرتے تھے، اور نکال کے اس کو بڑا اپنی طرف سے شو کرتے تھے کہ جی ہم بڑے اولیاء اللہ ہیں اور ہم نے لوگوں کی آنکھوں میں سے بڑی بڑی چیزیں نکال لی ہے۔ یار یہ کس قسم کی تصوف ہے؟ یہ کس قسم کا بندہ کہے کہ یہ اللہ والوں کی کرامات ہے؟ یہ کوئی کرامات نہیں ہے، یہ ٹرکس ہوتی ہیں، یہ ٹرکس ہوتی ہیں۔ یہ تو پھر جادوگر بھی کل ٹرکس دکھانے والا وہ بھی کل کہہ دے گا کہ میں اولیاء اللہ میں سے ہوں، میں تو وہ جناب ٹوپی میں سے کبوتر نکال دینا، اور یہ ساری چیزیں کوئی تصوف کی علامت نہیں ہوا کرتی، بلکہ یہ ساری ٹرکس ہوا کرتی ہیں جن کو اقرار الحسن بھائی نے بہت اچھے طریقے سے بے نقاب کیا۔ اور اب تو جو ان کی مریضاں تھیں جن کی آنکھوں میں سے 4 سے 5 مرتبہ سیم ٹائم انہوں نے ہی نکالی ہیں، ایک ہی عورت کی آنکھوں میں سے 4 مرتبہ اس کے حلیے چینج کروا کے آنکھوں میں سے زنجیریں نکالنا، کیونکہ زیادہ تر لوگوں کو اس ٹرک کا پتہ نہیں ہوتا، تو انہوں نے دوبارہ اسی عورت کی آنکھوں میں سے وہ زنجیریں نکالی جاتی ہیں اور شو کروایا جاتا ہے کہ بڑے جی، اور پھر بتایا کیا جاتا ہے جی یہ جنات وغیرہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں تو وہ ایسا ظلم کرتے ہیں۔ بھائی ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ کوئی جنات جو ہیں وہ اس طرح کی علامات ظاہر کریں، یہ جھوٹ ہے بالکل۔ اور میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ ایسے ڈھونگی لوگوں سے بچیں۔ یہ ان کے کم از کم 20 سے 25 ہزار بندے وہاں پہ ایسے ہوتے ہیں، اگر ادھر لاکھ کی تعداد ہے اس میں سے کم از کم بھی 1000 بندہ تو ان کا اپنا ہوگا جو ڈرامات کے لیے جو کریشن پوری ٹیم جس کو کہتے ہیں نا فلم پروڈکشن کی ایک ٹیم ہوتی ہے، یہ بالکل سیم ایسا ہی جو انہوں نے نظام بنایا ہوا ہے، وہاں پر ایک ٹیم ہے جو یہ سارا کام کرتی ہے۔ جب ایسا کوئی ایشو کریٹ کرنا ہو تو تب یہ وہ سارے بندے اکٹھے ہو جاتے ہیں، وہ آگے ان کے مورے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے شطرنج کے اندر مورے لگائے جاتے ہیں، سیم بالکل وہی سین بنایا جاتا ہے۔ اور وہ اس کی جو ہے نا تعریفیں گھڑنا اور جناب کرامات کیسی ہوتی ہیں؟ یہ کون سی کرامات ہے؟ گولیاں نکالنا جناب، یہ آنکھ سے منہ سے وہ سوئیاں نکالنا، یہ جو ہے نا یہ ٹرکس تو اب عوام کے سامنے آ چکے ہیں۔ اس کے ساتھ اب تو جناب جو لوگ اس کے خلاف بیان دے رہے ہیں ان کو پیسوں کی آفر ہو رہی ہے۔ اسی عورت کا جس کے میں نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا، اس کے گھر والوں کو دھمکیاں دی گئیں، اس کو کہا گیا کہ ہم آپ کو 3 کروڑ، بڑا تھوڑی سی اماؤنٹ نہیں ہے، اس کو کہا گیا کہ اگر تم اقرار الحسن کے خلاف بیان دو تو ہم تمہیں اتنا انعام دیں گے۔ تو میرے بھائی یہ کوئی اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں وہ اس طرح کی، اگر وہ اس مطلب اولیاء اللہ میں سے ہوتا، میں تو اس کو پیر بھی نہیں مانتا نہ اولیاء اللہ میں سے مانتا ہوں، اگر ان میں سے ہوتا بالفرض ہوتا تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا اپنے عاجز بندے کو، اپنے اتنے مقبول بندے کو کبھی بھی اس طرح بے یار و مددگار نہ چھوڑتا، تو اب تک کوئی نہ کوئی نشانی اس کی ظاہر ہو چکی ہوتی۔ لیکن وہ شخص جو مطلب اپنی پوری سنت مطابق نہ داڑھی رکھی ہے، جب اس کو چیلنج کیا جاتا ہے کہ منہ دھو کے دکھاؤ تو وہ بھی نہیں کر سکتا، اپنا منہ بھی عوام کے اندر کھڑے ہو کے نہیں دھو کے دکھا سکتا، کیونکہ لاکھوں کا میک اپ ہے بھائی، کہاں جائے گا۔ اور اس کے علاوہ جو چیز ہے کہ اس کا جو لباس ہے وہ بھی مسلمانوں والا یا مسلمانوں کے اولیاء کرام والا، کیونکہ حضور نے تو
سفید لباس کو پسند کیا اور آج تک میں نے اس کو نہیں دیکھا. اس کی داڑھی دیکھ لیں تو داڑھی سنت طریقے کے مطابق نہیں ہے, فرینچ داڑھی بنائی ہوئی ہے جناب, اس کو ڈیزائن بنایا ہوا. آج تک کوئی ایسی چیز نہیں ہے. ابھی بے شک آپ چلے جائیے گا, رمضان المبارک چل رہا ہے, اس کو جا کے وہاں پہ آپ پوائنٹ نوٹ کیجئے گا کہ کیا کیا بے حرمتیاں ہوتی ہیں وہاں پہ, اور لوگوں کو اس تصوف کے نام پر بیوقوف بنایا جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ ہم تو لیتے کچھ نہیں ہیں. یہ جو سب سے بڑی غلط فہمی ہے کہ ہم تو لیتے کچھ نہیں ہیں. جب ایک بندہ غلط عقیدہ, اللہ کہتا ہے کہ جب کوئی بندہ میرے در سے ہٹ کر کسی اور سے امیدیں لگاتا رہتا ہے نا, تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے, اس کو اسی پر چھوڑ دیتا ہے, اور اب بعض اوقات اس کے کام پورے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. کیا اللہ تعالیٰ کافروں کو نہیں دیتا, ہندوؤں کو نہیں دیتا؟ سب کو دینے والی ذات اللہ کی ہے, اور اللہ بے شک ان کو دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہندوؤں کو بھی کھلا رہا ہے, تمام جو مذاہب ہیں ان کے لوگوں کو کھلا رہا ہے, اس کے باوجود کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کھلی مخالفت کرتے ہیں. کھلی مخالفت کرنے والوں کو جب اللہ تعالیٰ کھلا سکتا ہے تو اس جیسے ڈھونگی کو کیوں نہیں کھلائے گا؟ تو اس کے پاس جانے والوں کو جن کا مائنڈ سیٹ اس طرح کا بن جاتا ہے, مجھے تو افسوس ہے ان لوگوں پر کہ جو اس کو فالو کرتے ہیں, اور ایسے یوٹیوبرز پر, ایسے ائمہ کرام, علماء کرام پر جو اس کی تعریفیں گھڑنے میں لگے ہوئے ہیں. بڑی عجیب بات ہے جی. اس کو تاجدار ختم نبوت کا وہ نعرہ لگا رہا ہے, تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگا کے اس کے پیچھے جو یہ تصوف کی شخصیات کو بدنام کر رہا ہے, جو اولیاء کرام کی شان کے اندر جو بیڑا غرق کیا ہوا ہے اس نے, ان کے نام پر ایک بہت بڑا دھبا ہے. میری آپ سے گزارش ہے کہ ایسے لوگوں سے بچیں, اور بھائی اقرار الحسن صاحب بڑا اچھا کام کرنے جا رہے ہیں, 23 مارچ کو اس کو بے نقاب کریں گے انشاءاللہ پوری ٹیم کے ساتھ. اور بھائی میں آپ سے پورے تہ دلی کے ساتھ آپ کے ساتھ کھڑا ہوں, اور انشاءاللہ العزیز جو ہو سکا ہم ضرور کریں گے, اور ایسے ڈھونگیوں کو بے نقاب کریں گے. لاسٹ میں ایک اور مین پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ جب کووڈ-19 آیا تھا تو اس وقت یہ کس بل میں تھا؟ اس وقت لوگ بیمار ہوئے, اتنے مرے. اس وقت اس کا وہ جو کرامات اور اس کی جو شفا لانے کی طریقہ کار, اور جو مطلب لوگوں کے اندر اتنی شفا یابی ہوئی, وہ کہاں اس وقت کہاں چلی گئی تھی؟ اس وقت اس کو چاہیے تھا کہ یہ عوام میں آتا, عوام کے اس کی چھو کے کمال اور شف کے کمال اس وقت دیکھتی. اور یہاں تک کہ بھائی نے جب بیان کے اندر اس سے پوچھا کہ کوئی ہمیں قرآنی آیات سنا دے جو آپ دم کرتے ہوئے پڑھتے ہیں, تو یہ شخص وہ نہیں سنا سکا. اس کو آتی ہوتی تو سناتا. آج کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, اب تک کے لیے اللہ حافظ.